اس سے یہ ثابت کرنا کہ کسی اور کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ ورنہ تو ہر کرامت کا یوں انکار کر دیں کہ فلاں کرامت کیسے ظاہر ہو سکتی ہے، جب کسی صحابی سے نہیں ظاہر ہوئی تو فلاں کرامت پھر کس طرح ظاہر ہوگی۔ مثال دوں، قرآن پاک کا انکار کر دیں، خالد آصف بن برخیہ اللہ کے ولی، اتنا بڑا تخت 6 مہینے کے فاصلے پر رکھا، 6 مہینے کے فاصلے پہ، اور 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز موٹا، 6 مہینے کے فاصلے پہ۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کون لے کر آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور میں لے آؤں گا آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے، زوال سے پہلے لے آؤں۔ وانی علیہ لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، لے آؤں گا۔ نہیں، جلدی چاہیے۔ تو پھر کون بولا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جسے رب نے کتاب کا علم دیا تھا وہ بولے، آصف بن برخیہ بولے، اللہ کا ولی بولا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ صرف دعویٰ نہیں کیا، قرآن کہہ رہا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا تو تخت سامنے موجود۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کرامت کیا کسی صحابی سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا کسی نبی سے ثابت ہے؟ سوال کیا ہے، تو کیا معاذ اللہ قرآن کا انکار کر دیں گے کہ بھئی آصف بن برخیہ سے کیسے ہو سکتی ہے کہ سب سے افضل ہو یہ امت ہے، اس امت کے جو اولیاء ہیں تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہے، جب ان سے یہ کرامت نہیں ہے تو ان سے کیسے ہوگی؟ صحابہ سے نہیں تو ان سے کیسے ہوگی؟ بلکہ انبیاء سے نہیں ہوئی تو ان سے کیسے ہوگی؟ تو انکار کر دیں گے۔ یہ بھی ایک بے وقوفانہ حرکت، اس طرح کا انکار کر۔ اچھا قرآن پاک کے اندر ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زکریا ان کے پاس جاتے ہیں تو بے موسم پھل ہے ان کے پاس، یہ کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ تو حضرت مریم اللہ کی ولیاں ہیں بالاتفاق، کیونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، وہ کہتی ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ اللہ کے پاس سے آیا، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی صحابی کو اس طرح بے موسمہ پھل آیا ہو کمرے میں، بار بار آیا ہو؟ جب صحابہ سے نہیں ثابت تو ایک ولی سے کیسے ثابت ہوگا؟ پھر یہ کہاں سے کریں؟ قرآن پاک کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ اپنی عقلوں سے انکار کرنا بے وقوفی۔ تو ہر وقت حالات کا منکشف ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا، جب وہ اس طرف توجہ کرتے ہیں تو حال منکشف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صلاحیت دیتا ہے، جب توجہ نہیں کرتے تو حال منکشف نہیں ہوتا، حالت منکشف نہیں ہوتی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو قبرستان میں تو صحابہ بھی جاتے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قبرستان میں گئے تو ایک قبر نہیں بنی تھی، تو اس وقت رب کی بارگاہ میں عرض کی اس کا حال منکشف ہو، تو حال منکشف ہو گیا، اندر مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ واقعہ فیضان رمضان میں لکھا، آپ نے سنا ہوگا۔ توجہ کی تو حال منکشف ہو گیا۔ 20 بلکہ سینکڑوں حدیثیں سرکار علیہ السلام نے غیب کی خبریں بتائی ہیں، جان لی۔ کسی خاص موقع پر اگر کچھ نہیں ارشاد فرمایا تو ان کو ایک بات مل جاتی ہے، اچھا فلاں موقع پہ یہ کیوں نہیں کیا، فلاں موقع پہ کیوں نہیں جواب دیا؟ جواب نہ دینا، نہ بتانا، اس میں ہزاروں حکمتیں ہو سکتی۔ اچھا توجہ بھی نہیں ہو سکتی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ توجہ نہیں ہوئی، ایک طرف توجہ نہ ہونا یہ عدم علم پہ دلالت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 2 پر آپ کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، 2 پہ بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھے۔ بعد میں کوئی آپ کو کہتا ہے بھائی بڑے اناڑی آدمی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا، علم نہیں ہے آپ کو کہ 2 رکعتوں پہ بیٹھ دیں، تو آپ کہتے ہیں یار بھول گیا تھا، توجہ نہیں رہی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں توجہ نہیں رہی، اگلا کہتا ہے تمہیں علم ہی نہیں، تو اسے کہیں گے بھائی علم ہے مجھے پتہ ہے بیٹھنا ہے، لیکن میری توجہ نہیں رہی، میں بھول گیا، توجہ نہیں ہوئی۔ تو توجہ نہ ہونا یہ بھی علم پر دلالت کرتا ہے کہ فی الحال توجہ نہیں ہوئی تو وہ بات سامنے نہیں آئی۔ اور یوں کہنا کہ ان کو نہیں پتا چلا تو بعد میں کسی کو بھی نہیں پتا چل سکتا، یہ بھی ایک عجیب بیوقوفانہ استدلال ہے۔ ورنہ تو اس طرح کو ہر کرامت کا انکار کر دیں، قرآن پاک کی کئی آیات کا انکار کر دیں۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ابراہیم علیہ السلام، ایسا ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام ہمارے آقا کے بعد تمام نبیوں سے افضل۔
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابری الاکمہ والابرص، میں مادر ذات اندھوں کو شفا دیتا ہوں، کوڑی کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، وانا احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اس طرح کا معجزہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے؟ موجود نہیں۔ تو کیا انکار کر دیں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے؟ تو ان کا ایک ہم کیوں مانیں؟ یہ کیا بات ہے؟ تو یہ ساری باتیں مطلب ایک بے وقوفانہ انداز میں عقلی طور پہ اس سے نہیں ثابت تو ادھر سے بھی انکار کر دو، ادھر سے بھی انکار کر دو۔ تو یہ انکار کرنا خود مطلب غلط ہے، بغیر دلیل کے انکار کرنا۔ تو بلکہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ حضور اس نے اوپر سے پڑھ لیا تھا۔ سرکار علیہ السلام تو زجرن یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یعنی دل چیر کے تو نہیں دیکھا نا، اوپر سے ایک فراست سے اندازہ لگایا کہ اس نے وہ کر دیا۔ لیکن گویا کہ حضور علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اوپر سے بھی پڑھ لے، دل سے نہ بھی پڑھے، تو بھی اسے امن تو مل جاتا ہے اسلام کی طرف سے۔ یہ فرمانا چاہ رہا ہے۔ یہ ارادہ نہیں کیا کہ نہیں وہ تو سچے دل سے پڑھ رہا تھا، یہ حدیث میں کہاں ہے کہ آپ نے تو دل جانا ہی نہیں، وہ تو سچے دل سے پڑھ رہا تھا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ کیا آپ نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ مطلب دل چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے، اپنا ایک علم سے اندازے سے کہ اس نے اوپر سے پڑھا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اوپر سے بھی پڑھے تو اسلام اس کو بھی امن دیتا، اسے امن مل جائے۔ لیکن اس سے غلط استدلال کرنا کہ دل کی حالت ہی نہیں جانی، یہ تو اول خود استدلال غلط ہے، اور پھر اس سے یہ کہنا کہ اگر انہوں نے نہیں جانی تو کسی اور نے نہیں جانی ہوگی، یہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں بنا الباطل علی الباطل، یعنی باطل کے اوپر پھر باطل کی بنا رکھنا، کہ پہلی بات ہی غلط ہے اس سے اگلی غلط استدلال کرنا۔ سمجھ آ گئی بات؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے یا ہر جگہ موجود؟ دیکھیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا حاضر و ناظر ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ قبر انور میں موجود ہیں، تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی میں کوئی چیز، اور جہاں جانا چاہیں جب جانا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ کر دوں پورا، جہاں جانا چاہیں جدھر جانا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رب نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہمارا کہ حضور ہر جگہ ہے، جیسے یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں ہر جگہ ہیں، یہ عقیدہ نہیں، اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور قبر انور میں زندہ ہیں، تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی میں کوئی چیز، اور جہاں جانا چاہیں جب جانا چاہیں جدھر جانا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے، اتنا تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے۔ تو وہ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، جس کو چاہیں اپنا دیدار کرا دیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا من رعانی فی المنامی، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا فقد رعانی، اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ ولا یتمثل شیطان بھی، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا من رعانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا ان قریب بیداری کے اندر بھی میرے جلوے دیکھے گا۔ پتہ چلا کہ حضور دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو، اپنے غلاموں کو خواب کے اندر بھی جلوے دکھاتے ہیں اور پھر بیداری کے اندر بھی جلوے دکھاتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے ہی چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ جی اب جو مشہور ہو کہ یہ فلاں کی قبر ہے، اور اس سے پہلے یہ نہیں ہو کہ اپنی طرف سے ابھی بنا دی، پہلے نہیں تھی تو خود بنا کے بیٹھ گئے، وہ تو غلط ہے۔
لیکن مشہور ہے کہ یہ صحابہ کی قبر ہے، صحابی کی قبر ہے، تو مانیں گے۔ جہاں تک قد کا تعلق ہے، اصل میں یہ معاملہ یہ تھا کہ پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں، غزوات ہوتے تھے، تو جیسے بہت سارے شہید ہو گئے تو وہ ایک ہی جگہ بڑی قبر بنا کر دفنا دیے جاتے تھے، تو وہ ایک کے نام سے مشہور ہو گئے جو مشہور ہیں، باقی ان کے ساتھ اور بھی مدفون ہوتے تھے 10 12 15، تو جس کی وجہ سے وہ 9 گز 10 گز اتنی لمبی قبر بن گئی۔ حقیقت میں قد لمبے نہیں، حضور کے دور میں قد لمبے نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قد اتنی تھے جتنے ہمارے ہیں، ہم تو 19 20 تھوڑا فرق ہوگا، قد اتنی تھے۔ ہاں آدم علیہ السلام کا قد لمبا ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کا وہ قد جو لمبے ہوتے تھے پچھلی امتوں کے، پھر ایستا 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 ہوتے 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 تو اب مطلب قد اتنی رہ گئے۔ سرکار علیہ السلام کے دور میں بھی قد مبارک اتنی تھے صحابہ کے، تھوڑے مطلب لمبے بھی ہوتے تھے، 19 20 کا جو فرق ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی کبھی کوئی لمبا کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے۔ تو یہ قد لمبے ہونے کی وجہ سے نہیں قبر، یہ قبر اس وجہ سے ہے کہ وہ کئی اکٹھے شہید ہوئے، اب ہر ایک کی قبر الگ کھودنے کے بجائے ایک بڑی قبر کھود دی گئی، اور فاصلہ رکھ کے، جس طرح شریعت کا بھی حکم ہے کہ درمیان میں وہ تھوڑی سی دیوار بنا کے دفنا دیا، پھر آگے دفنا دیا، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، تو وہ اس طرح لمبی قبر بن۔ تو مشہور ہو کہ صحابی کی قبر ہے تو ہم احترام کریں گے، حاضری دیں گے، احترام کریں گے، ادب کریں گے، مشہور اگر ہے، منسوب ہے کسی کی طرف، اور اگر دوسرے ظن یہی رکھیں گے کہ یہ لمبی قبر اسی طور پر ہے کہ وہاں پر ذرا زیادہ لوگ ہیں لیکن منسوب ایک کی طرف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی مشہور ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ منسوب ہو، باقی مشہور نہیں ہے اس وجہ سے ان کی طرف منسوب نہیں۔ اور ظاہر ہے کئی غزوات ہوئے، کئی جنگیں ہوئیں، اور صحابہ کرام علیہ مدام حضور نے خطبہ دیا آخری تو کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام، لیکن جب حضور نے یہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جن صحابہ کی سواری کا رخ جس طرف تھا وہ صحابی ادھر ہی چل پڑے، یہاں تک اب دیکھ لیں مکہ مدینے میں مزارات صحابہ کے 10,000 کم و بیش ہوں گے، باقی 1,15,000 کہاں تشریف لے گئے۔ دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کے مزارات ملتے ہیں، تو کہیں ملتا ہو ترکی کے اندر، تو سری لنکا کے اندر، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، تو ادھر پاک و ہند بھی ملتے ہیں کئی جگہ، تو یوں مطلب پھیل گئے صحابہ کرام۔ تو پھر بعد میں غزوات ہوئی، جنگیں ہوئیں، کئی اور معاملات ہوئے، تو جس کی وجہ سے پھر بعض اوقات لمبی قبر بن جاتی ہے، بڑی قبر بن جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قد لمبا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو میں نے عرض کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و السلام علیکہ۔ ظاہر ہے قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا ناجائز ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ جی بس یہ بد عملی ہے، اسے اور کیا کہیں، بے عملی ہے۔ تو ان کا ذہن بنانا چاہیے کہ جھوٹ بہت بری لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، قرآن پاک کے اندر جھوٹ پر اللہ کی لعنت۔ تو لیکن بہرحال جھوٹ بولنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ایمان ضائع ہو جائے یا انسان بدعقیدہ ہو جائے، یہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا ہے گناہ، اور بڑی سخت وعیدیں اس بارے میں آئی ہیں، تو انہیں ترغیب دینی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں، سمجھانا چاہیے، پھر اسے مدنی ماحول میں لے آئیں، نمازی بنا دیں، انشاءاللہ نمازی بن گیا، اچھے ماحول میں آ گیا تو انشاءاللہ سارے گناہ خود ہی چھوڑ دے گا۔ اچھا ایک بات، کتنوں کی اصلاح کریں گے؟ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے روکیں گے، جھوٹ بولتا ہے روکیں گے، غیبت بولتا ہے اس کی اصلاح کریں گے، اچھا جوا کھیلتا ہے اس سے روکیں گے، حرام کماتا ہے اس سے روکیں گے، ان سب سے روکنا ہے تو اس کے دعوت اسلامی کے ماحول میں لیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے برے کام چھوڑ دے گا، اچھائی کی طرف آ جائے۔ جی وہی میں جو کہہ رہا تھا نا، یہ بھی ایک نیا فرقہ ہے کہ مطلب جو کہتے ہیں ہمارا کوئی نہیں، ہم مسلمان ہیں، تو یہ بھی ایک نیا فرقہ ہے، گویا کہ جو مسلمان شروع سے عقیدہ اہل سنت کا رکھتے ہیں تو یہ ایک 15ویں صدی میں نیا عقیدہ آ گیا، نیا ایک فرقہ آ گیا، کہتا ہے ہم
تو کسی فرقے میں نہیں ہے، مطلب ایک نیا فرقہ بنا لی، نیا گروہ بنا لی۔ اب مثال میں نے وہی دی کہ 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ادھر چلے گئے، 2 ادھر چلے گئے، 2 ادھر چلے گئے، 3 فرقے بن گئے، چوتھا یہ نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہ فرقہ نہیں ہے، تو 2 ادھر سے بھی اٹھ گئے، کہتے ہیں ہم تو چاروں میں سے کسی فرقے کے ساتھ نہیں، تو انہوں نے 5واں اپنا بنا لیا۔ تو حقیقت میں یہ بھی ایک فرقہ بندی، نیا فرقہ بنانا ہے کہ کسی کے ساتھ نہیں۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ نجات پانے والا ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں نے نیا فرقہ ہم نے بنایا، وہ 72 والے ہیں جو باقی 72 رہ گئے، ان میں سے ایک ذرا اضافہ تو کرنا ہی، تو وہ ادھر چلا گیا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک نیا فرقہ ہے، اور یہ کہنا اتنے کہنے میں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حق سرکار نے جس کو فرمایا اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ اور یہ عام طور پہ اس طرح کے لوگ ہوتے بد عقیدہ ہیں، ان کے عقیدے معاذ اللہ درست نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی کا ہمسایہ بد عقیدہ ہو تو اس کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس سے دور رہیں۔ کوئی ہمسائے کے طور پہ ضروری بات کرنی ہے تو کسی طریقے سے ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ حقوق کوئی نہیں، حقوق مسلمانوں کے، یعنی صلہ رحمی، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے گھر کھانا دینا یا لینا، یہ چیزیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، سنیوں کے ساتھ ہیں، عاشقان رسول کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو ہمسایہ ہے، اگر بد عقیدہ استاد بھی ہو تو اس کے بھی حقوق نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر استاد بد عقیدہ ہو اس کے کیا حقوق ہیں، کیا عزت کرے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کی وہ عزت کرے کہ جو فرشتے شیطان کی کرتے ہیں، کہ ابھی لعنت بھیجتے ہیں اور قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں۔ شیطان بھی تو فرشتوں کا استاد تھا، تو اس لیے مثال دی کہ اس طرح عزت کرے استاد کی، بد عقیدہ استاد کی، کہ جس طرح شیطان فرشتے شیطان کے ساتھ کرتے ہیں، کہ ابھی لعنت بھیجتے ہیں اور قیامت کے دن جب معاملہ آئے گا تو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں۔ اسلام میں ہمسایوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا، مطلب ان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ کوئی بد عقیدہ بھی ہے بلا وجہ غیر مسلم بھی ہے، تکلیف تو نہیں پہنچائیں گے، باقی لین دین کریں گے۔ اس طرح کے جو حقوق ہیں وہ صرف مسلمانوں کے، صحیح العقیدہ لوگوں کے، بد عقیدہ لوگوں کے نہیں۔ جی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی بالکل اسی طرح، ٹھیک کہا آپ نے۔ بالکل اہل سنت سے ہٹ کر جو بھی فرقہ ہے اس کے عقیدے درست نہیں۔ فرقہ بنا ہی تبھی ہے جب عقیدہ درست نہیں ہوا، تو ورنہ فرقہ کیسے بنتا؟ اللہ کی گستاخی کی، معاذ اللہ۔ بعض لوگ دیکھیں، میں سمجھانے کے لیے چند باتیں کروں گی کہ جو کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، بلکہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے، اس طرح کی باتیں کریں تو وہ کیسے صحیح العقیدہ ہو سکتے؟ جو کہیں کہ سرکار علیہ السلام معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، جو شخص یہ کہے کہ سرکار علیہ السلام کو جتنا علم ہے ایسا علم تو زید، بکر، بلکہ سبی مجنون، بلکہ جمی بہائم کو حاصل ہے، مطلب ایسا علم تو معاذ اللہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ حضور کے عظیم و شان علم کے بارے میں کہے کہ ایسا علم تو بچوں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، معاذ اللہ۔ جو کہے کہ حضور شیطان کا علم حضور سے بڑھ کر ہے، تو کیسے صحیح العقیدہ ہو سکتا؟ جو یہ کہے کہ قرآن پاک میں کمی بیشی ہوئی، جو یہ کہے کہ معاذ اللہ جو حضرت علی ہیں وہ پچھلے نبیوں سے بھی افضل، یا معاذ اللہ حضرت علی کو خدا کہہ دے، وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جو اہل بیت اطہار کی دشمنی کرے، جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو برا کہے، وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جو جس طرح کی گستاخی کرتا گیا، عقیدہ خراب کرتا گیا، تو وہ اہل سنت سے ہٹ کر ایک فرقہ بنتا گیا۔ خوارج کیسے فرقہ بنا؟ خوارج کیا کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت علی بھی غلط ہیں، حضرت معاویہ بھی غلط ہے، تو وہ ایک نیا فرقہ بن گیا۔ اچھا معتزلہ، انہوں نے کئی نئے عقیدے ایجاد کیے تو وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے، الگ عقیدہ بنا دیا۔ مجسمہ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتا ہے، وہ الگ فرقہ بن گیا۔
تو یوں اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی، انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں یا دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کی گستاخی کی، پھر اس طرح نیا فرقہ بنتے چلے. اہل سنت وہ ہیں جو الحمدللہ تمام صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، تمام اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام اولیاء کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، سارے انبیاء کا ادب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا بھی ادب کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہمیں سنی صحیح العقیدہ رکھے اور مرتے دم تک اسی عقیدے پر قائم رکھے. ہمیں عاشق رسول رکھے اور عاشقان رسول کے ساتھ رکھے. آمین آمین. اب وقت تو کافی ہو گئے، 12 بج گئے. ایک جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک سوال کافی ہے، اس کو میں اگر ڈیفائن کر دیا نا تو اتنا بھی وقت بہت ہے. بیٹھ جائیں. علم غیب کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے. مطلب یوں سمجھیں کہ اس پہ ابھی یعنی بیان کرنا چاہوں تو گھنٹہ 2 گھنٹے لگا رہا ہوں تو بھی بڑا وسیع ٹاپک ہے، عنوان. دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن میں اعلان کر دیا